السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدقہ کسے کہا جاتا ہے۔ صدقہ کہتے ہیں خیرات کرنے کو، اور خیرات ہر اس مال کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی غریب، فقیر اور محتاج کو دیا جائے۔ صدقہ بہت طاقتور چیز ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا تو شروع میں یہ زمین حرکت کر رہی تھی، یہ زمین جنبش کر رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس زمین کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے، اس زمین کی جنبش کو ختم کرنے کے لیے اس زمین کے اوپر جگہ جگہ پہاڑوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے پہاڑوں کو جمایا۔ جب فرشتوں نے بڑے بڑے بلند سے بلند پہاڑوں کو دیکھا تو تعجب کیا اور اپنے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، پہاڑوں سے زیادہ طاقتور چیز کوئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں، پہاڑوں سے زیادہ طاقتور چیز لوہا ہے، کیونکہ لوہوں کے ذریعے بڑے بڑے پہاڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے پہاڑوں کو کھودا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے پہاڑوں کو توڑ کر کے اس کے اندر راستے بنائے جا سکتے ہیں، اس لیے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور چیز لوہا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اے اللہ، کیا لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کوئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں، لوہے سے زیادہ طاقتور چیز آگ ہے، کیونکہ آگ کے ذریعے بڑے سے بڑے لوہوں کو پگھلایا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے لوہوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس لیے لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز آگ ہے۔ تو فرشتے نے پھر سوال کیا اے اللہ، آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز کوئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں، آگ سے زیادہ طاقتور چیز پانی ہے، کیونکہ پانی کے ذریعے بڑے سے بڑے آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے آگ کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس لیے آگ سے زیادہ طاقتور چیز پانی ہے۔ تو فرشتے نے پھر سوال کیا کہ اے اللہ، کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز کوئی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، پانی سے زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے، کیونکہ ہوا اتنی زبردست طاقتور چیز ہے کہ وہ سمندروں بڑے بڑے سمندروں کو وہ خشک کر سکتا ہے، اس لیے پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے۔ تو فرشتے نے پھر تعجب سے سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ، کوئی ایسی چیز ہے جو پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہو جس کو آپ نے بنائی ہو؟ تو ناظرین سنیں اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز طاقتور چیز ہے تو وہ صدقہ ہے۔ صدقہ ایسی طاقتور چیز ہے، صدقہ رزق کو بڑھا دیتی ہے، صدقہ انسانوں کے عمروں کو بڑھا دیتی ہے، صدقہ بڑے سے بڑے بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے، صدقہ بڑے سے بڑے آفات کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو ٹال دیتی ہے، بڑے بڑے بیماریوں کو صدقہ ختم کر دیتی ہے۔ صدقہ اتنی بڑی طاقتور چیز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے قبر کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، قبر کی سختی ختم کر دی جاتی ہے، قبر کی گرماہٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے، صدقہ کرنے کی وجہ سے انسان جنت میں جانے والا بن جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی انسان کسی انسان کو کوئی کپڑا پہنائے تو جب تک اس کپڑے کا ایک بھی ٹکڑا اس انسان کے اوپر، جسم کے اوپر رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں کپڑا پہنانے والا رہے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ جب انسان دنیا سے مر کر چلا جائے گا اور جب جو دنیا میں اس نے اللہ کے نام پر کچھ خرچ کیا ہوگا، جو صدقہ و خیرات دیا ہوگا،
جب وہاں اپنے صدقہ کرنے کی وجہ سے اپنے نیکی کے اعمال کو بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں دیکھے گا تو انسان تعجب کرے گا اور اپنے رب سے پوچھے گا، اے یا رب یہ نامہ اعمال اور یہ نیکیاں کس کی ہے؟ تو اللہ رب العزت کہے گا، اے میرے بندے یہ تیرے نامہ اعمال ہے۔ تو بندہ کہے گا کہ ربا تو مذاق کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کہے گا، میرے بندے میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ تو نے دنیا کے اندر جو صدقہ کیا تھا، جو خیرات کیا تھا، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو تو نے 1 روپے خرچ کیا تھا، آج اللہ نے ان کے صدقے میں اور ان کے بدلے میں تمہارے لیے نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا ہے۔ تو انسان کو تعجب ہوگا، ہے کاش میں دنیا میں آنے سے پہلے میں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کیوں نہیں کر دیا، میں نے اللہ کے راہ میں بہت سارے خیرات کیوں نہیں کر دیے۔ انسان پچھتائے گا، انسان افسوس